ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ حضور کا پسینہ معجزہ، زینہ معجزہ، کرینہ معجزہ، مدینہ معجزہ۔ نازاں ہے سعادت کے گہل رول رہا ہے، میزان عقیدت پہ انہیں تول رہا ہے۔ چھوٹا ہے قاضی بول بڑے بول رہا ہے، لوگوں تعریف محمد میں زباں کھول رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا ابو بکر اس وقت میری عمر 390 سال ہے، میں تورات کا عالم ہوں، انجیل کا عالم ہوں، میں نے اپنی پہلی کتابوں میں پڑھا ہے اللہ کا آخری نبی جس دھرتی پر آئے گا، دھرتی کا نام مکہ ہوگا، نبی کا نام محمد ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، قریشی خاندان ہوگا، ہاشمی نسب ہوگا، اور جو شخص سب سے پہلے اس پر ایمان لائے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا۔ اور جب کوئی خطیب، کوئی مقرر، کوئی وائز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات پہ بات کرتا ہے تو وہ سناتا ہے یہ حضور کا معجزہ، پیارے آقا انگلی سے اشارہ کرتے ہیں پتھر کلمہ پڑھتا ہے، پیارے آقا انگلی سے اشارہ کرتے ہیں گو کلمہ پڑھتی ہے، پیارے آقا انگلی سے اشارہ کرتے ہیں چاند ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے، پیارے آقا انگلی سے اشارہ کرتے ہیں بوجال کی مٹھی میں کنکریاں کلمہ پڑھتی ہیں۔ یہ معجزہ قرآن حضور کا معجزہ۔ جب خطیب اتنے معجزات گننے پہ آ جاتا ہے تو اس کی زبان یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتی ہے کہ یوں حضور کے معجزات کیا گنتے ہو، پیارے آقا کی تو ساری زندگی ہی معجزہ ہے۔ اور میں اپنے لفظوں میں یوں کہنا چاہوں گا، قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، آقا تیری صورت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، مازاغ ہیں آنکھیں تو وہ شمس چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ ایک یہ قرآن جو 30 پاروں میں بند ہے، اور ایک وہ قرآن جو مکہ کی گلیوں میں چلتا رہا۔ میں اپنے ذوق میں یوں کہنا چاہوں گا، یہ قرآن بھی اعلیٰ وہ قرآن بھی اعلیٰ، یہ قرآن بھی بالا وہ قرآن بھی بالا، یہ قرآن بھی نرالا وہ قرآن بھی نرالا، یہ قرآن بھی سچا وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی سچا وہ قرآن بھی سچا، یہ قرآن بھی حسین وہ قرآن بھی حسین، یہ قرآن بھی لا ریب وہ قرآن بھی لا ریب، یہ قرآن بھی بے عیب وہ قرآن بھی بے عیب، اس کے پارے حسین اس کے نظارے حسین، یہ قرآن اس کی سطریں کالی اس قرآن کی زلفیں کالی، فرق یہ قرآن لفظ وہ قرآن معنی، یہ قرآن متن وہ قرآن تشریح، یہ قرآن تشریح وہ قرآن تفسیر، یہ قرآن کنایا وہ قرآن تعریف، یہ قرآن دعویٰ وہ قرآن دلیل، یہ قرآن قندیل وہ قرآن تنویر، یہ قرآن خاموش وہ قرآن بولتا ہوا، یہ قرآن سینوں میں اترنے والا وہ قرآن روحوں میں اترنے والا، یہ قرآن کتابوں کا سردار وہ قرآن نبیوں کا سردار، جو اسے پڑھے قاری بنے، جو اسے پڑھے صحابی بنے۔ قرآن یہ بھی قرآن وہ بھی قرآن، قرآن حضور کا معجزہ۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور کی ساری زندگی معجزہ۔ ایک دفعہ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور کی ساری زندگی معجزہ۔ جب خطیب یہ لفظ بولے گا کہ حضور کی زندگی معجزہ، بہت بڑا لفظ ہے۔ قرآن معجزہ، صاحب قرآن معجزہ، بڑا لفظ ہے، لیکن میں علماء کی سرپرستی چاہتے ہوئے ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں۔ ہے بہت بڑا جملہ کہ حضور کی زندگی معجزہ، لیکن اگر میں یہ کہوں کہ حضور کی زندگی معجزہ، پھر تو میں نے صرف 63 برس کو معجزہ کہا، پھر تو میں نے صرف 63 برس کے لمحات کو معجزہ کہا، پھر تو میں نے صرف 63 برس کے شب و روز کو معجزہ کہا، پھر تو میں نے صرف 63 برس کے اوقات کو معجزہ کہا۔ میرے پیارے دوستو، زندگی نہیں، حضور کی ذات معجزہ۔ شاید نہیں سمجھ سکے، یہ ذات جہاں ہے وہاں معجزہ۔ پیارے آقا عالم ارواح میں ہیں تو وہاں معجزہ۔ عالم ارواح کے بعد دنیا نہیں ہے، ماں کا پیٹ ہے، ماں کے پیٹ میں آئے تو یہاں معجزہ۔ ولادت معجزہ، حضور کی 63 برس کی زندگی معجزہ۔ 63 برس کے بعد حشر نہیں ہے، برزخ ہے، برزخ کے لمحات معجزہ، حشر معجزہ۔ عالم ارواح میں آقا کی ذات ہے تو عالم ارواح میں آقا کی ذات معجزہ۔ جس طرح یہاں آج ہم محفل سجائے بیٹھے ہیں، جلسہ کیے بیٹھے ہیں، کانفرنس ہو رہی ہے، اسی طرح رب نے بھی عالم ارواح میں 2 جلسے کیے ہیں۔ پہلے جلسے میں آپ کو بھی بلایا، مجھے بھی بلایا، پہلے جلسے میں آپ بھی تھے، میں بھی تھا، الستو بربکم قالوا بلا، جلسہ ختم۔ دوسرے جلسے میں نے آپ کو بلایا،
نہ مجھے بلایا، صرف نبیوں کو بلایا، صرف رسولوں کو بلایا، صرف پیغمبروں کو بلایا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، نبیوں تمہیں کتاب بھی دوں گا، حکمت بھی دوں گا، تدبر بھی دوں گا، فصاحت بھی دوں گا، بلاغت بھی دوں گا، امامت بھی دوں گا، قیادت بھی دوں گا، شرافت بھی دوں گا، لیکن سنو ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ، پھر آئے گا میرا پیارا، پھر آئے گا میرا حبیب، پھر آئے گا میرا لاڈلا، پھر آئے گا میرا محبوب۔ آج میرے ساتھ عہد کرو نبیوں، آج میرے ساتھ معاہدہ کرو، میثاق کرو، جب میرا پیارا آ جائے گا اس پر ایمان لاؤ گے تو قاضی کو کہنے دو دوسرا جلسہ جو جلسہ رب نے عالم ارواح میں کیا، اس جلسے میں سامعین انبیاء مقرر، خدا موضوع شان مصطفیٰ۔ پیارے آقا کی ذات معجزہ، پیارے آقا عالم ارواح میں ہیں تو وہاں معجزہ، عالم ارواح میں معجزہ، عالم ارواح کے بعد ماں کا پیٹ ہے، ماں کے پیٹ میں آئے تو یہاں معجزہ۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی میرے شکم میں ہیں، میں پتھر پہ پاؤں رکھتی ہوں پتھر موم بن جاتے ہیں۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی میرے شکم میں ہیں، ابھی میرے پیٹ میں ہیں، میں کنویں پہ پانی بھرنے جاتی ہوں، پانی ابھر کے میرے پاؤں میں آ جاتا ہے۔ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں ابھی پیدا نہیں ہوئے، ابھی میرے شکم میں ہیں، ابھی میرے پیٹ میں ہیں، میں راتوں کو سوتی ہوں ستارے مجھے جھک جھک کر سلام پیش کرتے ہیں، میں چلتی ہوں تو پتھر مجھے سلام کرتے ہیں، میں راستے میں چلتی ہوں تو بادل میرے اوپر سایہ کرتے ہیں۔ اللہ نے اتنا اعلیٰ بنا کر بھیجا، اتنا حسین بنا کر بھیجا، اتنا پیارا بنا کر بھیجا، تو محبت سے کہہ رہا ہوں اور سنیے گا، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی، ہے سراپا اجالا ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، جس کا کونین میں کوئی ثانی نہیں ہے وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی۔ آب کوثر پئیں گے تو صرف اس لیے ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی، فکر و نگاہ بشر سے کہیں ہے بلند اور بالا ہمارا نبی، جس کی نسبت سے ہو جائیں گے پار ہم، ہے وہ سچا حوالہ ہمارا نبی، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، یتیموں ضعیفوں کا فریاد رس، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، نقش پاسے درکشاں ہوا راستہ، نور حق کا منارہ ہمارا نبی، جن کے جلووں سے شمس و قمر ہے خجل، وہ ہنسی خوب تر ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، رب کا محبوب ہے، رب کا پیارا نبی، سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی، آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں، آمنہ کا دلارا ہمارا نبی، پھولی بھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی، پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، پتھروں جھٹ سے کلمہ ہے پڑھنا تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی، دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ، سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی، ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی، چاند سارے کا سارا ہمارا نبی، وہ کرم ہی کرم وہ ہے رب کی عطا، عاشقوں کا سہارا ہمارا نبی، اب بھی جنت میں آرام فرما ہے وہ، کیا ہنسی ہے نظارہ ہمارا نبی، بو بکر ہو عمر ہو غنی ہو علی، سب کا آقا و مولا ہمارا نبی، جس کو زینب رقیہ عطا ہو گئی، پا گیا حسین و زہرا ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک کا آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، کوئی نبی نہ قیامت تلک کا آئے گا، اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی، انبیاء کی کہانی ختم ہو گئی، آخری ہے شمارہ ہمارا نبی، ہے لیاقت ان کی جاگیر سارا جہاں، ہر جہاں کے لیے ہے ہمارا نبی، عائشہ سے روایت قرآن پڑھو یہ ہے سارے کا سارا ہمارا نبی، حرف الفاظ الفاظ سے آیتیں آیتوں سے سپارہ ہمارا نبی، جس کو یاسی مزمل مدثر کہا وہ ضحیٰ بھی پکارا ہمارا نبی۔ کتاب معجزہ، میں اگلے جملے پہ پہنچ رہا ہوں، حضور کا وجود معجزہ، حضور کی ذات معجزہ، قرآن معجزہ، صاحب قرآن معجزہ، اور آگے بڑھتا ہوں، حضور کا پسینہ معجزہ، زینہ معجزہ، سینہ معجزہ، کرینہ معجزہ، مدینہ معجزہ، حضور کی بات معجزہ، حضور کی ذات معجزہ، حضور کی جماعت معجزہ، حضور کی شریعت معجزہ، طریقت معجزہ، کتاب معجزہ، حضور کا اٹھنا بیٹھنا معجزہ، کھانا پینا معجزہ، چلنا پھرنا معجزہ، معجزہ، حضور کی ذات معجزہ ہے، پسینہ ارے حسن معجزہ، محبت سے بولو ذرا، محبت سے، اور اتنا
اتنی دفعہ ایک دفعہ ایسی عقیدت سے بولو میری تھکاوٹ تو اترے. حضرات تشریف فرما ہے, علماء سے پوچھئے گا حسن معجزہ. حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اللہ نے جب حسن بنایا تو اس کے 100 حصے بنائے, 99 حصے ایک سائیڈ پر رکھے, ایک حصہ اٹھایا, اس کے 2 ٹکڑے کیے, آدھا ٹکڑا ساری کائنات میں تقسیم کیا اور آدھا ٹکڑا اکیلے یوسف کو عطا کیا. ہائے ہائے. حضرت شاہ جی لکھتے ہیں اللہ نے جب حسن بنایا, حسن تخلیق کیا, حسن اللہ کی مخلوق ہے, تو لکھتے ہیں کہ اللہ نے حسن کے 100 حصے بنائے, 99 حصے ایک سائیڈ پر رکھے, ایک اٹھایا, اس کے 2 ٹکڑے کیے, آدھا ٹکڑا ساری کائنات میں تقسیم کیا. جو آپ سے پہلے حسن تھا آپ دیکھتے ہیں, آپ کے بعد حسن آئے گا, آدھا حصہ, اور آدھا حصہ اکیلے یوسف کو عطا کیا. شاہ جی باقی 99 حصے, شاہ جی لکھتے ہیں باقی 99 حصے اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا. حسن, حسن معجزہ, لب معجزہ, رخسار معجزہ, نگاہیں معجزہ, زلف معجزہ, پسینہ معجزہ. میرے پسینے سے, عام لوگوں کے پسینے سے بو آتی ہے, اور سیدہ عائشہ حضور کا پسینہ اپنے کپڑوں پر لگا کر مکہ کی عورتوں کے پاس جاتی ہیں تو مکہ کی عورتیں پوچھتی ہیں عائشہ خوشبو کہاں سے منگوائی ہے. حضور کا پسینہ معجزہ, زینہ معجزہ, کرینہ معجزہ, مدینہ معجزہ. ہمیں حضور کا پسینے سے بھی پیار ہے, مدینے سے بھی پیار ہے. اللہ سب کو دکھائے مدینہ. یہاں ٹکٹ نکل آئے ہیں, انشاءاللہ یہ حضرات تو پہنچیں گے, اللہ جن کے نہیں نکلے اللہ انہیں بھی لے جائے. حضور کی ذات معجزہ, بات معجزہ, حسن معجزہ. کیسا حسن. پیارے آقا گھر میں تشریف فرما ہے, دروازے پر دستک ہوئی, دروازہ کھولا تو دیکھا سیدہ فاطمہ ہیں, پیارے آقا کی لاڈلی بیٹی, چہیتی بیٹی, چوتھی بیٹی, پیاری بیٹی. السلام علیکم. وعلیکم السلام یا بنتی. واپس پلٹ پڑی. پیارے آقا نے پوچھا فاطمہ بتایا نہیں, کام کیا تھا, کس غرض سے آئی؟ تو سیدہ فاطمہ رو کے عرض کرتی ہیں ابا جی آج 3 دن ہو گئے گھر میں فاقہ ہے, کھانے کو کچھ نہیں ملا. امام الانبیاء کی بیٹی ہے, سرکار دو جہاں کی بیٹی ہے. ابا جی پہلے دن بھوک برداشت کی, دوسرے دن بھوک برداشت کی, تیسرے دن جب بھوک اپنی حدیں تجاوز کرنے لگی تو اٹھی ہوں, والضحیٰ کا مکھڑا دیکھنے آئی ہوں, واللیل اذا سجا کی زلفیں دیکھنے آئی ہوں, الم نجعل لہ عینین کی نگاہیں دیکھنے آئی ہوں, ما ذاق البصر کا کجلا دیکھنے آئی ہوں, یاسین کے دانت دیکھنے آئی ہوں, ولسانم و شفتین کے لب دیکھنے آئی ہوں. ابا جی پہلے بھی جب بھوک تنگ کرتی ہے آپ کا چہرہ دیکھتی ہوں, بھوک ختم ہو جاتی ہے, پیاس ختم ہو جاتی ہے. چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ, آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی ہیں, ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ہے ورق, عارض ہے کہ والفجر کی آیت کے امی ہیں, گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے, ابرو ہے کہ کوسین شب قدر کھلے ہیں, گردن ہے کہ برفرق زمین اوج سریا, لب صورت یاقوت شعاؤں میں دھلے ہیں, قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کا معیار, بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں, سینہ ہے کہ رمز دل ہستی کا خزینہ, پلکیں ہیں کہ الفاظ رخ لوح قلم ہیں, باتیں ہیں کہ طوبا کی چٹکتی ہوئی کلیاں, لہجہ ہے کہ یزداں کی زباں بول رہی ہے, خطبے ہیں کہ سامن کے امڑتے ہوئے بادل, قرات ہے کہ اسرار جہاں کھول رہی ہے, یہ دانت یہ شیرازہ شبنم کے تراشے, یاقوت کی وادی میں دمکتے ہوئے ہیرے, شرمندہ تابے لب دندان پیغمبر, حرف بسنا خانی خامہ بصریرے, یہ موج تبسم ہے کہ رنگوں کی دنک ہے, یہ عکس متانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم, یہ شکر کے سجدے ہیں کہ آیات کی تنزیل, یہ آنکھ میں آنسو ہے کہ الہام کی رمجم. کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا, کہنے کو تو ملبوس بشر اوڑھ کے آیا, لیکن تیرے احکام فلک پر بھی چلے ہیں. انگلی کا اشارہ تھا کہ تقدیر کی ضربت, مہتاب کے ٹکڑے تیرے قدموں میں گرے ہیں. کہنے کو تو فاقوں پہ گزری تیری راتیں, اسلام مگر اب بھی نمک خار ہے تیرا, تو نے ہی سکھائی تمیز من و یزداں, انسان کی گردن پہ صدا بار ہے تیرا. کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث, لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ. ہانگ کانگ والو میں تحفہ عرض کر رہا ہوں, کہنے کو تیرا فقر تیرے فخر کا باعث, لیکن تو سخاوت کے سمندر کا کنارہ. کہنے کو تیرے سر پہ ہے دستار یتیمی, لیکن تو زمانے کے یتیموں کا سہارا. ہائے 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 ہائے.
حضور کی ذات معجزہ، پسینہ معجزہ، حضور کی بات معجزہ، ولادت معجزہ۔ جس زمانے میں آئے وہ رب نے زمانہ بھی بے مثال دیا، جس لمحے آئے وہ لمحہ بے مثال دیا، جس جگہ ولادت ہوئی وہ جگہ بے مثال، وہ جگہ بے مثال، ولادت کی جگہ بے مثال، میلاد کی جگہ، ولادت کی گھڑیاں بے مثال۔ مختون پیدا ہوئے، غسل کیا ہوا، زلفیں سنوری ہوئی، سرما لگا ہوا، اور سید آمنہ فرماتی ہیں آئے ہیں تو آنگن میں خوشبوئیں پھیل گئی ہیں۔ اتنا حسین، اتنا۔ سید آمنہ دیکھتی ہیں، روتی ہیں۔ میں سٹیج والوں کی اور اسلامک بورڈ کے جو ممبران ہیں ان کی توجہ چاہتے ہوئے جملے عرض کرنے چلا ہوں۔ روتی ہیں۔ آمنہ کیوں روتی ہو؟ آمنہ فرماتی ہیں روتی اس لیے ہوں، اتنا حسین اللہ نے بیٹا دیا، اللہ نے اتنا پیارا بیٹا دیا، جب سے آیا ہے خوشبوئیں پھیل گئی ہیں، چاند بھی شرما رہا ہے، پھر آمنہ روتی کیوں ہو؟ آمنہ کہتی ہے روتی اس لیے ہوں کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے، کاش اس کا بابا زندہ ہوتا۔ آمنہ پھر کیا ہوتا؟ آمنہ کہتی ہیں عبداللہ زندہ ہوتے، کھلونے لے کے آتے، باپ اپنے بچوں کے لیے کھلونے لاتے ہیں، اللہ عرشوں سے آواز دیتے ہیں آمنہ پریشان نہ ہو، الم یجد کا یتیما فآوا، الم یجد کا یتیما، رب نے آگے لگا دیا فآوا، فآوا۔ آمنہ اس بچے کا ایک تیرے ساتھ تعلق ہے، اس بچے کا ایک میرے ساتھ تعلق ہے۔ تو اپنی نسبت سے دیکھتی ہے تجھے تیرا بیٹا نظر آتا ہے، تو میری نسبت سے دیکھ اسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے، اسے میں نے اپنا حبیب بنایا ہے، اسے میں نے اپنا پیارا بنایا ہے۔ الم یجد کا یتیما فآوا۔ آمنہ عبداللہ زندہ ہوتے کھلونے لاتے، پتھر کے کھلونے لاتے، لوہے کے کھلونے لاتے، لکڑی کے کھلونے لاتے، مٹی کے۔ آمنہ پریشان نہ ہو، اسے کھیلنے کے قابل تو ہو لینے دے۔ الم یجد کا یتیما فآوا، جب یہ کھیلنے کے قابل ہو جائے گا یہ انگلی کا اشارہ کرے گا میں چاند تاروں کو کھلونا بناؤں گا۔ الم یجد کا یتیما فآوا۔ آمنہ پریشان نہ ہو۔ آمنہ روتی کیوں ہے؟ روتی اس لیے ہوں کاش آج عبداللہ زندہ ہوتے، سیر کو لے کے جاتے، باپ اپنے بچوں کو سیر کے لیے لے کے جاتے ہیں، اللہ عرشوں سے آواز دیتے ہیں فآوا، فآوا۔ آمنہ پریشان نہ ہو، آمنہ غمگین نہ ہو، اس بچے کو میری نسبت سے دیکھ، اسے میں نے اپنا محبوب بنایا ہے، اسے میں نے اپنا پیارا بنایا ہے۔ آمنہ عبداللہ زندہ ہوتے، سیر کو لے کے جاتے مکہ کی کسی وادی میں، سیر کو لے کے جاتے مکہ کے کسی پہاڑ پر، سیر کو لے کے جاتے مکہ کے کسی علاقے میں، کسی وادی میں۔ آمنہ یہ میرا محبوب ہے، اسے سیر کے قابل تو ہو لینے دے، جب یہ سیر کے قابل ہو جائے گا میں انگلی پکڑ کے عرشوں کی سیر کرا دوں گا۔ ولادت بے مثال، جس جگہ آئے وہ جگہ بے مثال۔ اللہ نے محبوب کے لیے ولادت کی جگہ کو بھی خود منتخب کیا، خود منتخب کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ساری دھرتی سے عرب کو چنا، عرب سے حجاز کو چنا، حجاز سے مکہ کو چنا، مکہ سے بیت اللہ کے قریب عبداللہ کے گھر کو چنا، وہاں محبوب کو بھیجا۔ اور اللہ فرماتے ہیں اس جگہ کو جہاں کھڑے ہو کے ابراہیم نے مانگا ہے وہی ولادت۔ اللہ اس جگہ کو اتنی محبت سے دیکھتے ہیں، اتنی محبت سے دیکھتے ہیں، اتنی محبت سے دیکھتے ہیں، پھر عرشوں پہ بیٹھ کے اس جگہ کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد، مجھے مکہ کی قسم۔ اللہ مکہ کی قسمیں کیوں اٹھاتے ہیں؟ وہاں بیت اللہ ہے اس لیے، وہاں زمزم ہے اس لیے، وہاں صفا مروہ ہے اس لیے، وہاں ملتزم ہے اس لیے، وہاں حجر اسود ہے اس لیے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، لا اقسم بہذا البلد، میں مکہ کی قسم اس لیے نہیں اٹھاتا کہ وہاں بیت اللہ ہے، زمزم ہے، وہاں حجر اسود ہے، ملتزم ہے، حتیم ہے، میزاب رحمت ہے، اس لیے نہیں اٹھاتا کہ صفا مروہ ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد، میں مکہ کی قسم اس لیے اٹھاتا ہوں جب میں عرشوں پہ بیٹھ کے دیکھتا ہوں مجھے نظر آتا ہے گلیاں مکہ کی، تلیاں میرے محمد کی۔ لا اقسم بہذا البلد۔ اس کتاب کیا معجزہ، حضور کی ذات معجزہ، حضور کی بات معجزہ، حضور کا قول معجزہ، حضور کا فعل معجزہ، حضور کا عمل معجزہ، پسینہ معجزہ،
زینہ معجزہ، قرینہ معجزہ، سینہ معجزہ، مدینہ معجزہ، حسن معجزہ، حضور کا نام معجزہ، گھرانہ معجزہ، حضور کا گھرانہ معجزہ، حضور کی بات معجزہ، حضور کی محبت معجزہ۔ کہو ذرا سبحان اللہ۔ جو محبت حضور کو ملی وہ معجزہ، جو محبت حضور سے ملی وہ معجزہ، جو ملی وہ معجزہ، جو حضور سے ملی وہ معجزہ، جو حضور کو ملی وہ معجزہ۔ اسے سمجھانے کے لیے میں مولانا محمد قاسم نانوتوی ان کا ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا آپ کی خدمت میں۔ وہ فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں۔ مفتی صاحب، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، اور میں عرض کر رہا ہوں یا رسول اللہ، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ سے ہیں۔ جنہیں ادب سے لگا ہوئے وہ ذرا بولو سبحان اللہ۔ تجھ میں ہیں، تجھ سے ہیں، تجھ میں ہیں، تجھ سے ہیں۔ یا رسول اللہ، آدم کی انابت تجھ میں ہے، نوح کا جوش تبلیغ تجھ میں ہے، ابراہیم کا فلسفہ توحید تجھ میں ہے، یوسف کا حسن تجھ میں ہے، ایوب کا صبر تجھ میں ہے، اور یا رسول اللہ، ابو بکر کی صداقت تجھ سے ہے، عمر کی عدالت تجھ سے ہے، عثمان کی سخاوت تجھ سے ہے، حیدر کی شجاعت تجھ سے ہے، معاویہ کی سیاست تجھ سے ہے، حمزہ کی شہادت تجھ سے ہے، حسین کی طہارت تجھ سے ہے۔ جہاں کے سارے کمالات تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات تجھ سے ہیں۔ جن کے کمالات تجھ میں ہیں انہیں انبیاء کہتے ہیں، جن کے کمالات تجھ سے ہیں انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کیا کہنے، کیا کہنے، پیارے آقا کی ذات معجزہ، بات معجزہ، حسن معجزہ، حسن ایسا۔ میں ایک جملہ عرض کروں، حسن ایسا، حضرات علماء کی موجودگی میں ایک جملہ عرض کرنے کو جی چاہ رہا ہے۔ حسن ایسا، میں نے عرض کیا کہ فاطمہ دیکھ کے کہتی ہے بھوک ختم ہوتی ہے، اور آگے بڑھتا ہوں، وہ آقا کا حسن ایسا، ابو بکر دیکھے، عمر دیکھے، عثمان دیکھے، اور ابو بکر فرمائیں، یا رسول اللہ، النظر الی وجہک، میری خواہش یہی ہے کہ نگاہیں میری ہوں، چہرہ آپ کا ہو۔ ابو بکر دیکھے، عمر دیکھے، عثمان دیکھے۔ علماء کی موجودگی میں ایک بڑی جسارت کرنے چلا ہوں۔ نازاں ہے سعادت کے گہل رول رہا ہے، میزان عقیدت پہ انہیں تول رہا ہے، چھوٹا ہے قاضی بول بڑے بول رہا ہے، لوگوں تعریف محمد میں زباں کھول رہا ہے۔ بڑا ایک جملہ عرض کرنے چلا ہوں، آقا کا حسن ایسا، فاطمہ دیکھے، عائشہ دیکھے، ختیجہ دیکھے، ابو بکر دیکھے، حسن دیکھے، حسین دیکھے۔ بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، مضبوط سٹیج پہ کھڑے ہو کر علماء کی جرمٹ میں عرض کر رہا ہوں، اور اپنے جملے کے لیے قرآن دلیل کے طور پر عرض کروں گا۔ میرے آقا کا حسن تو وہ حسن کہ جس حسن کو بنانے والا خود دیکھے۔ ہائے ہائے، اللہ فرماتے ہیں، محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء، قد نرا، ارا، یرا، نرا، محبوب قد نرا تقلب وجہک فی السماء، محبوب جب تو اوپر دیکھ رہا تھا اس وقت تیرا اللہ بھی تیرا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ آقا حسن معجزہ، آقا کی بات معجزہ، آقا کی کتاب معجزہ، آقا کی محبت معجزہ۔ ہاں میں یہاں پہ تھا، حضور کی محبت، وہ محبت جو حضور کو ملی وہ معجزہ۔ اب محبت بھی حسن کی طرح اللہ کی مخلوق ہے، اسے اللہ نے پیدا کیا، اسے اللہ نے بنایا۔ محبت آپ کو بھی ملی، محبت مجھے بھی ملی۔ اللہ سب کے نصیبے میں پاکیزہ محبتیں رکھے، ماں کی محبت، باپ کی محبت، بہن بھائیوں کی محبت، رشتہ داروں کی محبت، آل اولاد کی محبت۔ اس ناچیز سے لوگ دین کی نسبت سے محبت رکھتے ہیں۔ یہ محبت یہ ہے جو میں اتنے دور سے سفر کر کے آیا، کچھ علیل بھی تھا پھر بھی آ گیا، اور وہ محبت یہ ہے جو مجھے پیغامات بھی ملتے رہتے ہیں، اور اس وقت بھی میرا واٹس ایپ بھرا ہوا ہے محبتوں سے۔ اس ناچیز سے بھی لوگ محبت رکھتے ہیں دین کی نسبت سے۔
میں کسی بابا جی کو کہوں بابا جی، اب میرا یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ حضور کی محبت بھی معجزہ ہے، حضور کی محبت بھی معجزہ ہے۔ میں کسی بابا جی کو کہوں بابا جی آپ کو مجھ سے محبت ہے، وہ کہیں گے ہاں ہے، تو میں اگر اگلا سوال ان سے یہ کروں بابا جی آپ نے 1965 میں مجھ سے محبت کیوں نہیں کی، 1970 میں مجھ سے محبت کیوں نہیں کی، تو وہ مجھے جواب دیں گے بیٹا 1970 میں تو تھا تو نہیں تھا، 75 میں تو تھا تو نہیں تھا، 78 میں تو تھا تو نہیں تھا۔ محبت تب ہوتی ہے جب کوئی آ جائے، تھوڑا تھوڑا بولو نا میرے ساتھ، محبت تب ہوتی ہے جب کوئی آ جائے۔ کسی سے بھی آپ کو اپنی اولاد سے محبت کب؟ جب وہ آپ کے دامن میں آ گئی۔ چھوٹے بہن بھائیوں سے محبت کب؟ جب وہ آپ کے آنگن میں آ گئے۔ کسی بھی رشتے سے محبت کب؟ جب وہ آپ سے وابستہ ہو گیا، آپ سے منسلک ہو گیا، تب محبت ہوتی ہے۔ یا کسی کا علم دیکھا تب محبت، عمل دیکھا تب محبت، فن دیکھا تب محبت، کردار دیکھا تب محبت، اخلاق دیکھا تب محبت، اٹھنا بیٹھنا دیکھا تب محبت، لین دین دیکھا تب محبت۔ محبت تب جب وہ خود آ جائے یا اس کا عمل سامنے آ جائے تب محبت ہوتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ حضور کی محبت معجزہ ایک میرے آقا کی ذات ہے کہ میرے آقا دنیا میں نہیں آئے، اللہ نے حضور کے نصیبے میں محبت رکھی ہے، ایک میرے آقا کی ذات ہے۔ حضرت ابوبکر کپڑے کے تاجر تھے، کپڑا خریدنے کے لیے یمن پہنچے، تو جب کپڑا خرید چکے تو ذہن میں آیا کہ یہاں ایک بزرگ عالم ہے، میں ان کی زیارت کو جاؤں۔ ان کی زیارت کو پہنچے تو دیکھا انتہائی ضعیف ہیں، نحیف ہیں، پلکیں رخساروں پر گری ہوئی، کانوں کی شنوائی کم، آنکھوں کی بینائی کم۔ جا کے سلام عرض کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پوچھا کیا نام ہے تیرا؟ عرض کیا عبداللہ۔ باپ کا کیا نام ہے؟ ابو قحافہ عثمان بن عامر۔ کہاں سے آئے ہو؟ مکہ سے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا سن، تجھے ابو بکر تو نہیں کہتے؟ جی ابو بکر کہتے ہیں۔ بنو تمیم قبیلے سے تعلق ہے؟ جی بنو تمیم قبیلے سے تعلق ہے۔ تیرے سینے پہ تل کا نشان ہے؟ جی ہے۔ تو فرمایا اٹھ مجھے گلے مل۔ بول دو تھوڑی دیر کے لیے، بول دو اٹھ مجھے گلے مل۔ عرض کیا میں آپ کی محبت کے لیے، آپ کو ملنے کے لیے آیا، آپ مجھے ملنے کو بے چین دکھائی دیتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا ابو بکر اس وقت میری عمر 390 سال ہے، میں تورات کا عالم ہوں، انجیل کا عالم ہوں، میں نے اپنی پہلی کتابوں میں پڑھا ہے اللہ کا آخری نبی جس دھرتی پر آئے گا، دھرتی کا نام مکہ ہوگا، نبی کا نام محمد ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، قریشی خاندان ہوگا، ہاشمی نسب ہوگا، اور جو شخص سب سے پہلے اس پر ایمان لائے گا اس کا نام ابو بکر ہوگا۔ ابو بکر آج گواہ بن جا کہ میں اس اللہ کے آخری پیغمبر پر ایمان لا چکا۔ حضور کی محبت معجزہ، حضور کی، تھوڑا سا بولو میرے ساتھ، میں ختم کرنا چاہتا ہوں بات کو، سمیٹنا چاہتا ہوں۔ حضور کی محبت معجزہ، جو محبت حضور کو ملی وہ معجزہ، جو محبت حضور سے ملی، بولو تھوڑا سا، وہ معجزہ جو حضور کو ملی ہے اسے بھی مانتے ہیں، جن کو حضور سے ملی ہے اسے بھی مانتے ہیں۔ صحابہ کو ملی تب مانتے ہیں، آل بیت کو ملی تب مانتے ہیں۔ اب حضور سے محبت کا وہ کیا انداز ہے؟ غزوہ خندق کا موقع ہے، عمر بن عبد ود اس نے آ کے مسلمانوں کو للکارا، 70 کے مقابلے میں اکیلا آنے والا جنگجو ہے کوئی تم میں جو میرے مقابلے میں آئے؟ 70 کے مقابلے میں اکیلا آتا ہے عمر بن عبد ود، للکارا آ کے مسلمانوں کو۔ جب للکارا تو ادھر سے ابو بکر اٹھا، ادھر سے علی اٹھا۔ میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر محبت سے بولتے ہو تو کوئی کام آ جائے گا۔ چلو تھوڑی دیر کے لیے تھک جاؤ، مسافر ہوں، مسافر ہوں، سفر کر کے بہت ہی دور آیا ہوں، نہ در پہ ہوں نہ گھر پہ ہوں، بے بال و بر بسایا ہوں، محبت ہے میرا مذہب یہی پیغام لایا ہوں، میں دل والوں کو دل کی بات دل سے کہنے آیا ہوں۔ حضور سے جو محبت ملی، غزوہ خندق ہے اور عمر بن عبد ود ہے، 70 کے مقابلے میں اکیلا آنے والا جنگجو ہے، للکارا مسلمانوں میں ہے جو تم میں میرے مقابلے میں آئے۔ یہ میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ بعض اشکالات لوگوں کے اللہ کرے وہ ختم ہو جائیں
کہ ہم اپنے سینے میں جو ایمان رکھتے ہیں کن کن شخصیات سے کس طرح کی عقیدت رکھتے ہیں۔ ادھر سے ابو بکر اٹھا، ادھر سے علی اٹھا۔ ابو بکر کہتے ہیں میں جاؤں گا، اس کے مقابلے میں علی فرماتے ہیں میں جاؤں گا۔ ابو بکر کہتے ہیں علی آپ بیٹھو میں جاؤں گا، علی فرماتے ہیں ابو بکر آپ بیٹھو میں جاؤں گا۔ اور یہاں پہ میں اپنے ذوق میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ حضرت علی نے کہا ہوگا ابو بکر یار بیٹھو، ہر دفعہ پہلا نمبر لے جاتے ہو، اپنے ذوق۔ عمر نے کہا میں جاؤں گا، تو حضرت علی نے فرمایا عمر کعبے کا دروازہ کھلوایا، ابھی بھی تیرا من ٹھنڈا نہیں ہوا۔ عثمان نے کہا میں جاؤں گا، فرمایا ابو بیر روما خرید کے دیا، ابھی بھی تیرا من ٹھنڈا نہیں ہوا، میں جاؤں۔ جو محبت حضور سے ملی کیسے، ایک صرف مثال عرض کر رہا ہوں۔ علی 2 قدم چلے، پیارے آقا نے آواز دی علی، دی یا رسول اللہ، فرمایا ادھر آؤ۔ علی آئے، فرمایا علی اپنی تلوار رکھ، میری تلوار لے جا۔ علی اپنی تلوار رکھ، میری تلوار لے جا۔ 2 قدم حضرت علی نے اٹھائے، پھر پیارے آقا نے آواز دی علی، دی یا رسول اللہ ادھر آؤ، اپنی پگڑی رکھ، میری پگڑی لے جا۔ اب جو علی میدان میں گئے تو پیارے آقا نے اللہ کو مخاطب ہو کے کہا مولا ہاتھ علی کا ہے، تلوار میری ہے، سر علی کا ہے، پگڑی میری ہے، مولا لاج رکھنا۔ حضرت علی نے ایک ہی بار میں جاتے ہی عمر بن عبد ود کا سر تن سے جدا کر کے رکھ دیا۔ حضور کو جو محبت ملی ہے وہ معجزہ، وہ بے مثال ہے۔ حضور سے جو محبت ملی ہے وہ بے مثال ہے۔ ہمیں بھی تو حضور سے محبت ہے۔ میں بس یہ کوشش کروں گا، حضرت بات آگے چلی گئی، اب کل انشاءاللہ پھر کہیں کسی موقع پر حضرت کا حکم تو ہے، لیکن اس کے لیے مجھے پھر آپ لمبی ایک تمہید باندھنی ہوگی، اور میں آپ کا وقت وہ زیادہ نہیں لینا چاہتا۔ ہمیں بھی تو حضور سے محبت ہے۔ اب بولو نا، میرے خیال میں پاکستانی نہیں زیادہ بیٹھے ہوئے، تو یہی سمجھے نا ہم پاکستان میں قاضی کو سن رہے ہیں۔ ہمیں بھی تو حضور سے محبت ہے، محبت ہے، ہاں محبت ہے۔ یہ محبت ہی کی مثال ہے، آپ اس وقت تشریف لائے ہیں۔ لیکن میں ایک جملہ، چونکہ اتنا دور سے سفر کر کے آیا ہوں، تو میں اس لیے وہ بطور پیغام کے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ محبت اس قدر ہے کہ اس محبت کے لیے دعویٰ ہے۔ ہم دعویٰ رکھتے ہیں کہ ہمیں حضور سے محبت ہے، دعویٰ رکھتے ہیں، ہم دعویٰ کرتے ہیں۔ اور ناراض نہ ہونا مجھ سے، اس دعوے کی وجہ سے بعض دفعہ جھگڑا بھی ہوتا ہے کہ فلاں حضور کا عاشق نہیں، میں عاشق ہوں۔ ایک طبقہ دوسرے کو، دوسرا اسے، تیسرا اسے، چوتھا اسے، جھگڑے بھی ہوتے ہیں۔ اتنا دعویٰ ہے۔ میں ہاتھ جوڑ کے ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، کوئی اختلافی بات نہیں، نہ مجھے اختلافی باتیں آتی ہیں۔ ہمیں اپنی اولاد سے بھی تو محبت ہے، اولاد سے بھی تو محبت۔ تھوڑی دیر کے لیے میری جانب توجہ، خدا رہا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اولاد سے بھی تو محبت ہے۔ کبھی سوچا کہ اولاد سے محبت ہے، اس کے لیے کوئی دعویٰ نہیں، اور نبی سے محبت ہے تو اس کے لیے دعویٰ؟ نہیں سمجھ سکے ہو میرے خیال میں۔ اولاد سے محبت ہے نا، نبی سے بھی محبت ہے، نبی سے محبت ہے اس کے لیے دعویٰ، اور اولاد سے محبت ہے تو اس کے لیے کوئی دعویٰ نہیں، کوئی دعویٰ نہیں۔ کیوں؟ مجھے اولاد سے جو محبت ہے اس کے لیے دعوے کی ضرورت ہی نہیں۔ میری محنت بتاتی ہے کہ مجھے اولاد سے محبت ہے، میری جد و جہد بتاتی ہے، میری تگ و دو بتاتی ہے۔ میں نے دن رات ایک کیا ہوا ہے، نہ صحت دیکھتا ہوں، نہ بیماری دیکھتا ہوں، نہ اپنے دیکھتا ہوں، نہ بیگانے دیکھتا ہوں، نہ سچ دیکھتا ہوں، نہ جھوٹ دیکھتا ہوں، دن رات ایک کیا ہوا ہے، سب کچھ اولاد کی محبت کے لیے۔ مجھے زبان سے نہیں کہنا پڑتا، میں آپ کی خدمت میں یہ پیغام لایا ہوں کہ جس طرح اولاد کی محبت کے لیے زبان سے نہیں کہنا پڑتا، میری محنت بتاتی ہے، اس طرح میں زبان سے نہ کہوں حضور کا عاشق ہوں، میرا کردار بولے کہ یہ حضور کا عاشق ہے، میرا عمل بولے کہ یہ حضور کا عاشق ہے، میرا فعل بولے کہ یہ حضور کا عاشق ہے، میری تجارت بولے کہ یہ حضور کا عاشق ہے۔
میرا پڑوسی بولے کہ یہ حضور کا عاشق ہے، میرا رشتہ دار بولے، مجھے خود نہ کہنا پڑے، میرا کردار بولے یہ حضور کا عاشق ہے، میرا عمل بولے یہ حضور کا عاشق ہے، میری تجارت بولے یہ حضور کا عاشق ہے، میری دکان بولے یہ حضور کا عاشق ہے، میری معیشت بولے یہ حضور کا عاشق ہے، میرا لین دین بولے یہ حضور کا عاشق ہے، زبان سے مجھے نہ کہنا پڑے، میرا کردار بول بول کے کہتا رہے، میرا پڑوسی بولے یہ حضور کا عاشق ہے، اس نے آج تک مجھے تنگ نہیں کیا۔ کیوں تنگ نہیں کیا؟ اس لیے کہ یہ حضور کا عاشق ہے۔ میرا رشتہ دار بولے اس نے کبھی مجھے کسی بات کا طنز نہیں کیا، تانا نہیں کیا اپنی بڑائی کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ حضور کا عاشق ہے۔ اللہ ہمیں حضور کی ایسی محبت نصیب فرمائے جو صحابہ نے کی ہے، صحابہ نے کر کے بتائی ہے، اللہ کے سچے ولیوں نے کی ہے، انہوں نے کر کے بتائی ہے۔ دامن وقت میں گنجائش ہی اتنی تھی، میں انہی لفظوں پر اکتفا کرتے ہوئے اجازت چاہوں گا۔